إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، محترم سامعین، آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم صورت پر گفتگو کریں گے جسے ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر ہم اس کے معنی اور پیغام پر غور نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. تو سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ اس چھوٹی سی صورت میں ہے. قرآن کا پیغام 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 اللہ کی پہچان، اور نمبر 2 بندے کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری، اور نمبر 3 کامیابی کا راستہ. یہ تینوں باتیں سورۃ الفاتحہ میں جمع ہیں، یعنی الحمد میں. سورۃ الفاتحہ کسے کہتے ہیں؟ الحمد. تو سامعین کرام، جب آپ سمجھ چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ نماز نہیں ہوگی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو کم از کم جب ہمیں یہ پتہ چل گیا، اس بات کا پتہ لگ گیا کہ ہماری نماز جب تک نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ اس میں نہ پڑھی جائے، تو پھر ہم کیوں نہ اس پر غور و فکر کریں کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے، اتنی ضروری کیوں ہے کہ اگر اسے نہ پڑھیں تو نماز ہماری نہیں ہوگی. تو سامعین کرام، ہم اس پر غور و فکر کریں گے. آیت بآیت کر میں اس کے معنی اور مفہوم بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ اسے سمجھیں، تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو سورۃ فاتحہ تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، تو کم از کم ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو پہلی آیت اس طرح ہے، الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا مطلب صرف تعریف نہیں بلکہ دل سے شکر ادا کرنا بھی ہے. ذرا سوچیں، صبح آنکھ کھلی، سانس چل رہی ہے، صحت بھی ہے اور ایمان بھی ہے، خاندان ہے، روزی ہے. اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نعمتیں روک دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا. یہ مومن کی پہچان ہے. تو الحمد کی پہلی آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ جو سارے عالم کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پوری دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے، زمین اور آسمان اور یہ چاند اور یہ سورج، یہ ہوا، پانی، سب کچھ جو انتظام کر رہا ہے اس دنیا کے، وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. اب اگلی آیت پر آپ آ جائیے. اگلی آیت میں ارشاد ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ گناہ گار بھی اس سے نا امید نہ ہو. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے بہت گناہ ہو گئے، اب ہماری بخشش نہیں ہوگی. یہ شیطان کی چال ہے. یہ کس کی؟ شیطان کی چال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، بلکہ وہ تو غفور الرحیم ہے. جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. لیکن جو ٹالم ٹول میں رہا کہ ارے ابھی تو زندگی
بہت پڑھیے توبہ کر لیں گے تو وہ توبہ کی ہے نصیب اسے توبہ نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا سے بنا توبہ کے چلا جائے. جب تک زندگی ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو سامعین کرام آپ نے دوسری آیت پر بھی غور کیا کہ الرحمن الرحیم اللہ جو ہے بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. اس کی رحیمی ایسی ہے کہ وہ گناہگار بندوں کو بھی بخشنے والا ہے توبہ کر لیں. اور اس کی رحیمی ایسی ہے اتنا رحم کرنے والا ہے کہ کافر ہو مشرک ہو ہندو ہو ستارہ پرست ہو بت پرست ہو اس کی رحمتیں ان پر بھی لگاتار جاری. بھئی ہوا ہے پانی ہے سانس لے رہے ہیں دنیا کے نباتات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے ہیں اس دنیا سے اس زمین سے جو نکالے ہیں وہ بھی سب کھا رہے ہیں اور لیکن ان پر پکڑ ابھی نہیں ہے رسی اس کی ڈھیلی ہے. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے یعنی قیامت کا دن جو ہوگا اس دن کا وہ مالک ہے. اس کا مطلب کیا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب بادشاہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آج کے دور میں بادشاہ پی ایم سی ایم بنے پڑے ہیں مکھیہ منتری پردھان منتری بنے پڑے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. نہ دولت ساتھ جائے گی نہ زمین نہ گاڑی نہ عہدہ صرف اعمال ساتھ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ مر جاتا ہے جب انسان تو اس کے اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں. اعمالی جو زندگی ہے جو وہ خود اعمال کر رہا ہوتا ہے وہ کٹ جاتے ہیں. اسے صرف 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے مرنے کے بعد. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1 وہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1 اس نے اپنے ہاتھ سے کسی مسجد میں مدرسے میں پیسہ دے دیا کسی بچے کی تعلیم پر پیسہ خرچ کر دیا کسی بچے کی تعلیم پر پیسہ اس نے خرچ کر دیا تو مرنے کے بعد وہ بچہ جب پڑھے گا کسی مسجد میں پنکھا لگوا دیا بلب لگوا دیا کوئی مسجد بنوا دی یہ صدقہ جاریہ میں آتے. تو جب وہ انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو وہ جو اس نے صدقہ جاریہ والے کام کیے تھے یعنی کوئی مسجد مدرسہ بنوا دیا تھا کوئی روڈ ڈلوا دیا تھا کوئی کنواں کھدوا دیا کوئی نل لگوا دیا تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور نمبر 2 نیک اولاد جو انسان اس دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ جو اتنے بھی نیک اعمال کرے گی اس کا ایٹومیٹک ثواب مرنے والے کو ملے گا. اور نمبر 3 دعا ایک درخواست ہے جو کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مرحومین کے لیے کرتا ہے. تو یہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے مرنے کے بعد. باقی سارے جو اس کے اعمال ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں. تو سامعین کرام مالک یوم الدین یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جس دن کوئی اس کا ساتھ نہ دے گا. اسے خود اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ. اب اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اسی پر بھروسہ کریں گے اسی سے دعا کریں گے اسی سے مدد مانگیں گے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں. عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ صرف نماز کا نام نہیں ہے. جب الحمدو کے بعد ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں اس کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو التحیات ہم پڑھتے ہیں. التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ اللہ جو میں مال سے عبادتیں کر رہا ہوں وہ بھی تیرے لیے ہیں اور جو بدن سے یعنی حرکت کر کے جو عبادتیں کر رہا ہوں وہ بھی تیرے لیے ہیں اور جو فعل سے یعنی کہہ کر جو عبادتیں کر رہا ہوں کہہ کر جو زبانی عبادتیں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کیا عبادت ہوتی ہے؟ دعا جو ہم کرتے ہیں دعا. اگر دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے کری جا رہی ہے اور کسی اور سے اپنی درجات کی بلندی بیٹا بیٹی دنیا کی ترقی کاروبار کی ترقی اگر مانگی جا رہی ہے تو آپ نے جو یہ الحمدو پڑھی اور جو ہر نماز میں آپ التحیات پڑھتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی نہیں سنواری ہے. کیونکہ آپ نماز میں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مال کی بھی عبادتیں تیرے لیے ہیں اور زبان سے جو کی جاتی ہیں عبادتیں وہ بھی تیرے لیے ہیں
اور جو بدن سے کی جانے والی عبادتیں ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں، لیکن آپ زبان سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ نے جو اتحیات میں یہ جو پڑھا تو اس پر آپ کا عمل تو نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں بھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم جو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، ہم ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ گھر میں قرآن ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ پڑھا کب جائے گا؟ بھائی کوئی مرے گا تو پڑھا جائے گا، یا کوئی دکان کھلے گی، یا کوئی نئی گاڑی آئے گی تو پڑھا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام رہ گیا قرآن کے ساتھ۔ کوئی مر گیا تو لاؤ سب اب پڑھ لو، یا کوئی دکان کھلی کسی چیز کا ادگھاٹن ہے تو پڑھ لو۔ بھائی قرآن اس لیے تھوڑی بھیجا گیا تھا، قرآن تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، جو تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اس قرآن میں، ان کے لیے لکھا ہوا کیسا راستہ ہے اس میں، کیسے انہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے عمل تو ویسے ہی منقطع ہو گئے، اس کے جو اعمال اسے خود کرنے تھے وہ تو اب اس کے ساتھ گئے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کتاب کہ وہ اپنی زندگی سنوار لیں اس کتاب کو دیکھ کر۔ تو سامعین کرام، ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، جبھی ہمیں راہ ہدایت سیدھی راہ ملے گی۔ اچھا، اب ہم دعا کیا کرتے ہیں آخر میں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا۔ خالی ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ دکھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر لوگ چلے تو تو نے انہیں انعام دیا یا دے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہی نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، وہ لوگ وہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جنہیں تو نے انعام سے نوازا یا نوازے گا، یا اللہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلا، تو ان کا راستہ خود قرآن نے بتایا کہ وہ کون سا راستہ، وہ کون لوگ تھے۔ وہ لوگ یہ تو نہیں تھے کہ خود اپنے من سے بنا لو کہ وہ یہ لوگ تھے یا یہ لوگ تھے، ان کی طرح راستے پر ہمیں چلنا۔ وہ لوگ قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ کون تھے، وہ نبی تھے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء تھے، وہ لوگ تھے، صحابہ تھے۔ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان پر انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں ہم غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ آپ اور ہم الحمد میں جب الحمد پڑھتے ہیں ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، تو اس کا یہ ترجمہ اور چھوٹا سا خلاصہ میں نے کیا کہ اس میں ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ پورے کا خلاصہ دیکھیں گے تو اس صورت میں ہے کہ ہم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد میں پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں، توحید بھی اس میں بیان کی گئی کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دعا، مال سے پتیلے پکانا، وہی مال سے جو مالی عبادتیں ہیں، حج بھی کرنا اس میں آتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی اس میں آتا ہے، مال خرچ کرنے کی جو عبادتیں ہیں، کوئی پتیلے پکا رہا ہے، اگر وہ پتیلے اس لیے پکا رہا ہے کہ اللہ تو خوش ہو جا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں یہ پتیلے پکا رہا ہوں، تو وہ مالی عبادت وہ صحیح ہو رہی ہے۔ کیوں صحیح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس نے تحیات نہیں پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا کہ عبادتیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ تو مالی عبادت اگر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کسی ایرا غیرہ کے لیے وہ پتیلے پکا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ بڑے پیر صاحب خوش ہو جائیں، یا یہ حافظ صاحب خوش ہو جائیں، یا جمال اللہ صاحب خوش ہو جائیں، یا وہ سے صاحب خوش ہو جائیں اور میرا کام بن جا، تو یہ بالکل منع ہے، پھر وہ شرک ہے، پھر وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہی تو اتحیات میں کہا اس نے، اور یہی الحمد میں کہا اس نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟
عبادت مال سے بھی کی جانے والی عبادت ہے، زبان سے بھی کی جانے والی عبادت ہے، بدن سے بھی کی جانے والی عبادتیں ہیں۔ تو سامعین کرام، اگر ہم صرف سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز بدل جائے گی۔ جب ہم اس کے معنی سمجھنے لگیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو ہماری نماز بدلے گی، کیونکہ ہماری سمجھ میں آئے گی باتیں۔ اور جب نماز بدل جائے گی تو کردار بدلے گا، گھر بدلے گا اور معاشرہ بھی بدلے گا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ بس کبھی جمعے کے دن ایک آدھ بار نماز پڑھ لی، باقی کہاں پڑھ رہے ہیں نماز۔ اور فاتحہ کسے سمجھتے ہیں؟ فاتحہ سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھتے، الحمد کو نہیں سمجھتے لوگ۔ فاتحہ تو اسے سمجھتے ہیں الائچی دانے یا کوئی ڈیگ آگے رکھی ہو یا بریانی کی پلیٹیں آگے رکھی ہوں، پھر جو اس پر ہاتھ اٹھا کے پڑھی جاتی ہے وہ ہے فاتحہ، اسے فاتحہ سمجھتے ہیں لوگ۔ اسے کہاں سمجھتے ہیں فاتحہ الحمد کو؟ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اس طریقے کا ہو گیا کہ الحمد کو سورہ فاتحہ جب انہیں بتاؤ گے کہ الحمد کا نام سورہ فاتحہ تو سمجھ میں آئے گی ان کے بعد، نہیں تو فاتحہ ان کے تو یہی ہے کہ جو الائچی دانوں میں جو پڑھتے ہیں یہی ہے فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمد کا نام سورہ فاتحہ، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اور اس میں قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ ایک اللہ کی پہچان، نمبر 2 بندے کی ذمہ داری، اور نمبر 3 رائے ہدایت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں مانگتے ہیں۔ تو سامعین کرام، الحمد کا خلاصہ، جو چھوٹا سا خلاصہ میں نے کیا، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں اس پہ کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن سے تو ناراض ہوا یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے والے سے مراد ہے غیر المغضوبی یہودی، ولا الضالین اس سے مراد ہے نصارہ یعنی عیسائی۔ غیر المغضوبی والے جن لوگوں میں خاصیتیں ہوں گی، ہم اس سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو غضب کس پر نازل ہوا؟ غضب ہوا یہودیوں پر نازل۔ یہودی اچھا کیا کرتے تھے؟ ان کے اندر بہت بڑی برائیاں تھیں یہودیوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفاتیں بیان کر دی، اس میں نام نہیں بیان کیے الحمد میں، تاکہ خالص ہم تم یہودی اور عیسائیوں کو نہ سمجھیں، بلکہ ان کی صفاتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسی برائیاں جن لوگوں میں ہوں گی، ان کے راستے پر بھی نہیں چلنا تمہیں، اس راستے سے بچنا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی برائی کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ کے کہ ہاں حق یہ ہے، سچ یہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہی ایکس وائی زیڈ ان کے وہ ہوتے ہیں کہ بھئی بات تو صحیح ہے لیکن ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، بھئی یہ ہم جو ہے نبی ایسے کیوں ہو گئے اور ہمارے خاندان میں سے ہونے چاہیے تھے۔ ان میں کچھ معاملے یہ بھی تھے یہودیوں میں۔ پہلی برائی ان کے اندر یہ تھی کہ حق اور سچ ان کے اوپر ظاہر ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کے رسول یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں یہودی جس طریقے سے لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ خود ان کے اندر جو چڑ ہے اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ کس کی برائی تھی؟ یہودیوں کی برائی تھی۔ تو ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں الحمد میں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پر ہمت چلانا، جب ہمیں حق اور سچ کا پتہ چل جائے تو ہم پھر اسے قبول کرنے والے بن جائیں، چاہے بتانے والا بات کوئی بھی ہو۔ ایسا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، حق اور سچ کا پتہ چل جائے تو اسے قبول کرنے والے ہو جائیں۔ اچھا، اور عیسائیوں کا کیا معاملہ تھا؟ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انہیں کوئی بھی بات بتا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، وہ اسے مان لیتے تھے، عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا۔ اور ایک اور یہودیوں کے اندر کیا برائی تھی کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے یہودی۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا، دوسری برائی یہ تھی یہودیوں کے اندر، جب کوئی انہیں سمجھاتا تھا کہ بھئی یہ برائیاں ہیں، انہیں ختم کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ، تو وہ سب سے پہلے تو ان کی بات مانتے نہیں تھے، منع کرتے تھے۔ جب دیکھ لیتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ میں زیادہ ہونے لگے تو پھر قتل کی پلاننگ بنانے لگتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے پلاننگ بنانی شروع کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، اور پھر وہ جو تھے اللہ تعالیٰ کے غضب کو چھوٹی موٹی چیز سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو چھوٹی سی چیز سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے بچا کر بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں تو سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور بیچ میں سے راستہ دے دیا انہیں یہودیوں کو۔ بیچ میں سے راستہ دینے کے بعد اسے ابھی پار ہی کرا ہے اور فرعون کو ان کے سامنے غرق کر دیا، دونوں طرف کا پانی ملا کر کے۔
اس کے بعد میں کچھ لوگ جب انہوں نے دیکھا تو ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے چاروں طرف لگے ہوئے بیٹھے۔ اگر آج آپ کو دیکھنا ہو تو رامپور میں کسی بڑے، رامپور میں جو قبریں ہیں بڑی بڑی مولوی صاحب کی، حافظ صاحب کی، آپ ان پہ جاؤ بالکل سیم وہی معاملہ کہ ان کے چاروں طرف لگے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں ایسے گڑ گڑاتے ہیں جیسے نماز میں کبھی نہیں گڑ گڑاتے، وہ اللہ کے سامنے کبھی نہیں گڑ گڑاتے اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے جب وہ یہودی جا رہے تھے دریا پار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار کر دی، تو کچھ لوگ تھے وہ ہاتھوں سے بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ یہودی کیا بولے کہ موسیٰ تم بھی کوئی ایسا ہی ہمارے لیے بنا دو، کوئی ایسا ہی ہمارے لیے بنا دو، جا کے ہم دھیان کر لیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان کر لیں، اس طریقے کا بت ہمیں تم بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، بولے اللہ کے خوف سے ڈرو، تم ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چیر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، پھر بھی تم یہ مانگ کر رہے ہو۔ مطلب نبی بیچ میں ان کے موجود ہے اور پھر بھی وہ ایسی مانگ کر رہے ہیں۔ شرک کی طرف کو اتنی تیزی سے لوگ جاتے ہیں، اور آخرکار کیا کیا انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعام دیے کہ جب وہ ریگستان میں تھے، دھوپ، کڑی دھوپ، تو ان کے اوپر وہ بادل جو تھے سائے کرتے تھے، بادل، یہودیوں کے بادل ان کے اوپر سائے کرتے تھے، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو من و سلوہ نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا کہ وہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو موتی جیسے بکھرے ہوئے ہوتے تھے، انہیں بٹولتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور ایک پرندے تھے وہ آتے تھے، انہیں پکڑتے تھے، انہیں بھون کے کھا لیتے تھے۔ اور اچھا پھر پانی، وہ بولے بھائی موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارے لیے پانی کا بھی انتظام کرو، اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں پانی بھی ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس پتھر میں اپنی لاٹھی مار دو، اس میں لاٹھی ماری، 12 چشمے اس میں سے نکل گئے، اور سب نے اپنا اپنا وہ معلوم کر لیا کہ کہاں سے کسے پانی پینا۔ اچھا اس کے بعد بھی یہ بولے بھائی ہمارا دل بھر گیا ایک طریقے کی چیزیں کھاتے ہوئے، اب ہمیں جو ہے کھیرا بھی چاہیے، ککڑی بھی چاہیے، دال بھی چاہیے، اور یہ سب چیزیں پہلے پارے میں ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو سامنے بستی ہے ایک، اس میں چلے جاؤ، لیکن ان لوگوں سے لڑنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، جبھی تو وہ داخلہ دیں گے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، موسیٰ تم اپنے رب سے کہو کہ تم اور وہ لڑے جا کے، ہم یہاں دیکھیں گے کھڑے ہو کے۔ اتنے حرامی تھے یہ یہودی۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ ایسا جب اس بستی میں داخل ہو تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سوری بولتے ہوئے داخل ہونا ہے جو غلطی تم نے کی ہے۔ تو یہ اس کی جگہ انہوں نے حرف بدل دی ہے۔ اچھا ان کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یہ جو تھے تحریف کیا کرتے تھے۔ تحریف کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بدلاؤ کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا۔ لیکن آج کے دور میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ ہی تحریر، الفاظ میں تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں لوگ گھما پھرا کے لے جاتے ہیں ادھر ادھر کو۔ تو جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے لفظ بدل دیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وہ نہ کہہ کر کوئی دوسرا اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ تو آپ سمجھے کہ یہ برائیاں جو تھی، سودی نظام جو تھا یہ بھی یہودیوں نے دیا سب سے پہلے، سودی نظام۔ تو ہم اور آپ یہ پڑھ تو تھوڑی سی صورت رہے الحمد، لیکن یہ اتنے بڑے جن لوگوں نے گناہ کیے تھے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلائیے جن کے اندر یہ والی کمیاں ہیں۔ اچھا عیسائیوں کے اندر بالکل الٹا سسٹم تھا کہ عیسائی جو بھی کوئی انہیں بات بتاتا تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر اسے ہی اپنا خدا مان بیٹھے تھے۔ عیسائیوں نے ایسا کیا تھا کہ اپنے علماء اور درویشوں کو ہی اپنا رب بنا لیا کہ بس جو بھی کچھ ہے یہی ہیں، بس بات ختم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اس والے گناہ سے بھی پناہ مانگی کہ ولا الضالین، اور یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر بھی مت چلائیے۔ تو الحمد ہے تو چھوٹی سی صورت، لیکن ہم نے کتنے بڑے گناہوں سے ہم بچنے کی اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرچار اور پرسار کرتے رہیں۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ بہترین کلام کتاب الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں نئے کام خود سے گھڑ لیے جائیں، اور دین میں جو بھی کام خود سے گھڑ لیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز بدل جائے گی۔ آج سے ہم عہد کریں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں گے، صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے، ہر حال میں شکر ادا کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔